السلام علیکم ویورز، ایس ایم سی اردو چینل میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس مشہور شخصیت کے بارے میں جن کا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کی بدولت پاکستان کا شمار طاقتور ترین ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بھوپال میں 1 اپریل 1936 کو ایک اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان میں آپ کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ 1960 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے میٹلرجی میں ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصے بعد یورپ چلے گئے۔ یورپ میں 15 برس رہنے کے دوران آپ نے 1967 میں مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ سے میٹلرجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1972 میں آپ نے بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی آف لیوون سے میٹلرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1976 میں پاکستان واپس آ گئے۔ انہی دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کو پاکستانی ایٹمی پروگرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 31 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستانی ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا۔ بعد میں اس ادارے کا نام صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 میں تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہالینڈ کی حکومت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر اہم معلومات چرانے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا، لیکن جب بیلجیم، ہالینڈ، برطانیہ، جرمنی کے پروفیسروں نے الزامات کے بارے میں چھان بین کی تو ان کو باعزت بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، جس کی بنا پر عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 8 سال کی کمر توڑ محنت کے بعد ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیران ہونے پر مجبور کر دیا۔ 1998 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کامیاب ایٹمی تجربے کی درخواست مانگی۔ چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی تجربوں کے بعد پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تمام ممالک کو پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے۔ یہ دن تمام عالم اسلام کے لیے خوشی کا دن تھا کہ پاکستان کا شمار اب سپر پاور ممالک میں کیا جائے گا۔ سعودی مفتی اعظم نے اس موقع پر خام تیل پاکستان کو مفت فراہم کرنے کا فرمان جاری کیا، جس کے بعد سے اب تک سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو خام تیل کی فراہمی مفت کی جاتی ہے۔ 2004 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایٹمی دستاویزات دوسرے ممالک کو فراہم کرنے کے الزام میں نظر بند کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دیے جانے والے اعزازات کی۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند سے نوازا۔ 14 اگست 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا، جبکہ 1989 میں ہلال امتیاز تمغے سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیچٹ نامی ادارہ قائم کیا جو تعلیمی اور فلاحی کاموں سے سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بھی تخلیق کی، جس کا کام ملک بھر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مہم چلانا ہے اور ملک بھر کو کرپشن سے پاک کرنا ہے۔